السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ اس سے قبل کے لیکچر میں ہم نے میر تقی میر کی لکھی ہوئی ایک خوبصورت مثنوی کو پڑھ رہے تھے۔ مثنوی کا کچھ حصہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں پڑھا تھا، جس میں میر تقی میر نے اپنے خستہ مکان کا، اپنے خستہ گھر کا تذکرہ کیا ہے۔ دراصل میر اپنے خستہ حال مکان کو لے کر پریشان ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ایک تو مکان خستہ حال ہے اور دوسرا بارش کے امکانات ہیں۔ بارش باعث رحمت بھی ہے اور باعث زحمت بھی ہے۔ جب بارش اپنے مقدار میں ہوتی ہے، ضرورت کے مطابق ہوتی ہے، تو انسان کو یقیناً وہ باعث رحمت ہی نظر آتی ہے۔ اس کے برعکس اگر بارش بہت زیادہ ہوتی ہے، ضرورت سے زیادہ ہوتی ہے، تو وہ باعث زحمت بن جاتی ہے۔ اب یہاں میر کا سب سے بڑا گلہ اور شکوہ تو یہ ان کی اپنی معاشیت ہے، ان کی اپنی غریبی ہے، اور اس غریبی میں ان کا اپنا مکان ہے۔ مکان کی کیفیت کچھ ایسی ہے کہ مکان تو خستہ حال ہے ہی، لیکن اس کا جو چھت ہے وہ بانس کی ٹٹیوں سے بنا ہوا ہے، بانس کی لکڑیوں سے بنا ہوا ہے۔ بانس کی ان لکڑیوں میں گھاس پھوس بھی ڈالی گئی تھی، لیکن اتفاق یہ ہوا کہ ان گھاس پھوس کا استعمال چڑیوں نے اپنے مکان کو بنانے کے لیے کیا۔ لہذا ظاہری بات ہے کہ اگر ان بانس کی لکڑیوں میں سے گھاس پھوس نکل جاتی ہے تو پھر ظاہری سی بات ہے کہ چھت کی کیفیت میں نہیں رہتا ہے۔ ایسے میں شاعر مکڑیوں کا احسان مند ہے کہ انہوں نے جو جھانکنے چھت میں ہو گئے تھے ان کو بند کر دیا ہے، لیکن مکڑیوں کے جھانکنے بند کرنے سے ظاہری بات ہے مکڑی کا جالا بہت ہی کمزور ہوتا ہے۔ بارش کا موسم ہے اور ایسے میں ہوائیں چلتی ہیں، سو ہوائیں چلی اور وہ بندھنوں کو توڑ دی، وہ جھانکوں کو توڑ دی۔ بندھنوں کا ٹوٹنا تھا کہ وہ بانس کی لکڑیاں ٹوٹ کر جو ہے وہ میر تقی میر پر آ جاتی ہیں۔ اس قسم کی زندگی جہاں غربت ہو، پریشانی ہو، مفلسی ہو، رہنے کے لیے مکان نہ ہو، تو ظاہری بات ہے شاعر کا زندگی سے شکوہ کرنا حق بجانب ہے۔ لہذا شاعر کہتے ہیں کہ جب بارش ہو گئی ہے، کثرت سے بارش ہو گئی ہے اور بارش کا پانی بے اختیار ان کے مکان میں چلا آیا ہے، اور بے اختیار چلا آنے کے سبب سبھی افراد جو گھر میں رہتے ہیں وہ تا گلے سب کھڑے ہیں پانی میں۔ شاعر یہ کہتا ہے کہ گلے تک پانی آ چکا ہے، بیٹھنے اور لیٹنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے، گلے تک پانی آ گیا ہے۔ اور اب یہ کیفیت ہے کہ پانی گلے تک ہے، اور ایسی زندگی پر شاعر کہتا ہے کہ خاک ہے ایسی زندگانی میں جس میں کوئی پرسکون حالات ہی نہ ہو۔ پانی یہاں تک ہم لوگ پڑھ چکے تھے، جس پر شاعر اپنی زندگی پر ہی لعن و طعن کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ خاک ہے ایسی زندگی پر کہ جس میں کوئی سکون نہ ہو، سکون میسر نہ ہو۔ گھر مکان کی کیفیت یہ ہے کہ پورا پانی گھر میں داخل ہو گیا ہے، گلے تک پانی چلا آیا ہوا ہے۔ اب اس کے آگے ہم اشعار پڑھیں گے اور اس کی تشریحات کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اب تو اپنا بھی حال ہے بدتر، سر پر گٹھی ہے تس پہ ہے چھپر۔ اب ظاہری بات ہے گھر کے تمام افراد پانی میں گلے تک ڈوب گئے ہیں، تو وہاں جو ہے میر بھی بچنے سے قاصر ہے۔ تو میر کا بھی حال جو ہے بہت ہی بدتر ہے۔ بدتر اس لیے ہے کہ وہ بھی پانی میں گلے تک ڈوب گئے ہیں۔ ان کے سر پر گٹھری ہے۔ اب گٹھری سے مراد کپڑے ہو سکتے ہیں، زیور ہو سکتا ہے، پیسے ہو سکتے ہیں، اور اس کے اوپر چھپر ہے۔ چھپر ٹوٹ گیا ہے، ٹوٹ کر وہ ان کے سر پر آ گیا ہے۔ تس پہ یعنی اس پر، تس پہ یعنی اس پر، سر پہ گٹھری ہے تس پہ ہے چھپر۔ سر پہ گٹھری اور گٹھری کے اوپر چھپر آ گیا ہے۔
دیکھیے ایسی کیفیت ہوگی۔ پانی بہہ کر جھکا جو ہے دالاں، سر پہ رہتا ہے طور ایواں۔ دیکھیے بارش کے سبب ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے مکانات بھی جو ہے بہہ جاتے ہیں، زیادہ بارش ہونے کے سبب، تیز بارش ہونے کے سبب پختہ مکانات میں بھی پانی آ جاتا ہے۔ یہاں تو خستہ حال مکان ہے، اب ایسے مکان میں پانی کا کثرت سے آنا تو ظاہری بات ہے نہ صرف مکان کے اندر بلکہ دالان میں بھی پانی آ جائے گا، اور سر پر جو چھت ہے وہ بالکل ایک جیسے کہ طر ایواں، یعنی محل کا اوپر کا حصہ جس سے کہہ سکتے ہیں طر ایواں، یعنی ایواں کہتے ہیں محل کو، ہے نا، وہ طرا کہتے ہیں اوپر کے حصے کو۔ ہاں، تو سر پہ ایسا ایوان محل کا حصہ آ کر گر گیا، ایسا کیفیت ہو گئی ہے، پانی کی کثرت اور وہ خستہ حال چھت، اور اس پر سے جو ہے مسلسل بارش ہونے کے سبب وہ چھت، وہ سائبہ جو میر کے مکان کا تھا وہ ان کے سر پر آ گیا ہے۔ خاک اس ڈول سے ہے ہر دیوار، جیسے چھاتی ہو عاشقوں کی فگار۔ فگار کہتے ہیں زخمی کو۔ بارش کے پانی سے دیوار اس طرح ہو گئی ہے، اس طرح بھیگ کے پانی میں، جیسے کہ عاشقوں کی چھاتی ہوتی ہے، عاشقوں کی فگار سے معنی زخمی کے، جیسے عاشق کی چھاتی زخموں سے مراد جو اس سے اپنے محبوب کی محبت میں وہ رو رو کر اس کی چھاتی جو ہے زخمی ہو جاتی ہے، بالکل شاعر اپنی دیوار کو عاشقوں کی چھاتی سے، عاشقوں کی چھاتی، زخمی چھاتی سے جو ہے تعبیر دیتے ہوئے کہتا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو دیوار ہے گویا دیوار نہیں ہے بلکہ یہ عاشقوں کی چھاتی ہے، وہ سی چھاتی جو زخمی ہوتی ہے اپنے محبوب کے دیدار کے خاطر، محبوب سے ملنے کے خاطر، وصل کے خاطر، اس کے، ہے نا، اس کے وصل میں جو ہے اور اس کے فراق میں جو تڑپتا ہے عاشق، محبوب کے فراق میں عاشق جس طرح تڑپتا ہے، اس تڑپنے کی وجہ سے اس کی جو چھاتی ہو جاتی ہے، بالکل اسی طرح یہاں پر جو ہے محبوب کی چھاتی کو میر نے تشبیہ دی ہے۔ کس سے تشبیہ دی ہے؟ اپنی دیوار کو تشبیہ دی ہے عاشقوں کی چھاتی سے۔ متصل ٹپکے ہیں یہ باراں ہیں، گریہ زار سوگوارا ہے۔ سوگوار غمگین کو کہتے ہیں، گریہ زار رونا کہتے ہیں۔ یہ جو متصل یکساں جو پانی کا ٹپکا چھت سے ٹپک رہا ہے، بارش کے ٹپکے جو ٹپک رہے ہیں، وہ ایسا لگتا ہے کہ چھت گویا غمگین ہے اور غم کے مارے وہ رو رہی ہے اور اس کے آنسو جو ہے وہ ٹپک رہے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے شاعر کو کہ چھت بارش کے سبب غمگین ہو گئی ہے، اور بار بار بارش کا پانی چھت میں تو سما نہیں سکتا، یہ تو چھوٹی تکٹیوں کا چھپر ہے، سائبہ ہے، چھت بھی نہیں کہا جا سکتا، اب وہ مسلسل بہہ رہا ہے پانی اس میں سے، تو شاعر کو ایسا لگتا ہے کہ چھت جو ہے غمگین ہے اور وہ رو رہی ہے، گریہ زاری کر رہی ہے۔ گھر کی صورت جو اور ہوتی ہے، چھت بھی بے اختیار ہوتی ہے۔ اب گھر کی تو صورت ہی ہے، گھر میں پانی بہت داخل ہو گیا ہے، چاروں طرف پانی ہی پانی نظر آتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ کوچے موج ہے، چاروں طرف موج ہے پانی کی، پانی بہہ رہا ہے۔ یہ تو گھر کی ہی صورت بنی ہے، اور یہ تو صورت جو ہے سو ہے گھر کی، لیکن چھت بھی جو ہے وہ بے اختیار رو رہی ہے سے مراد گویا چھت سے پانی مسلسل ٹپک رہا ہے، بلکہ آ رہا ہے پانی، کیونکہ آپ اندازہ قائم کیجئے گا چھت میں کوئی ایسی پختگی نہیں ہے، اب ایسے اختیار میں تو پانی بے اختیار اندر آنے ہی والا۔ میں نہ ایک بارگی جو ٹوٹ پڑا، کڑی تختہ ہر ایک چھوٹ گیا۔ بارش تیزی سے ہو رہی ہے، گویا ایسا لگ رہا ہے کہ ابر پورا ایک ہی وقت میں برس جائے گا، شاعر کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ بارش کی جو رفتار ہے، یہ رفتار مجھے ایسی محسوس ہوتی ہے گویا ایک بار ہی یہ پوری جو ہے بارش ہو جائے گی۔ اب اس کے اتنی تیز رفتار بارش ہونے کے سبب گھر کا یہ حال ہے کہ کڑی تختہ ہر ایک چھوٹ گیا ہے۔
جو کچھ بھی دروازے ہیں ٹوٹ گئے ہیں، کڑیاں نکل گئی ہیں، تختے نکل گئے ہیں، وہاں سے پایان کار ٹوٹ گئے ہیں، پایان کار دروازے سبھی جو ہے اس کے پختگی کے لیے جو بھی اس کو بنایا گیا تھا وہ سب کے سب جو ہے وہاں سے ٹوٹ گئے ہیں۔ تاخچے بھر رہے تھے پھوٹ گئے ہیں، تاخچے جس میں پانی بھرا جاتا وہ بھی پانی بھر کر جو ہے پھوٹ گیا ہے۔ بہہ گئے گولے تختے ڈوب گئے، گولے بہہ گئے تختے ڈوب گئے، غرض اجزائے سقف خوب گئے۔ اجزائے سقف، سقف کہتے ہیں چھت کو، چھت کے جتنے اجزاء تھے، کن اجزاء پر مشتمل جو ہے چھت بنائی گئی تھی، تو بانس کی ٹکیاں تھی، گھاس پھوس تھی، ان کو باندھ کر چھت بنایا گیا تھا۔ یہ تمام کے تمام اجزاء جو چھت کے تھے میر کے مکان کے، وہ تمام کے تمام بہہ گئے۔ غرض اجزائے سقف، سقف کہتے ہیں چھت کو، چھت کے اجزاء جو ہیں وہ بہہ گئے۔ لے گیا پیچ و تاب پانی کا، کوٹھی تھی حباب پانی کا۔ پانی کا پیچ و تاب، مسلسل بارش ہونا، زوردار بارش ہونا، اور یہ بارش کے پیچ و تاب سے کوٹھی ایسا محسوس ہو رہی تھی گویا پانی کا ایک حباب ہے، بلبلا ہے، چاروں طرف پانی ہی پانی چھا گیا تھا۔ یوں دھسا گھر کے بار خاطر تھا، آہ کس کا غبار خاطر تھا، یہ کس کے دل کا غبار تھا۔ شاعر پوچھ رہا ہے یہ بارش، اتنی بارش کہ گھر اس میں دھس گیا ہے، پانی میں ڈوب گیا ہے، گھر جو ہے بار خاطر پانی میں ایسا ڈوب گیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ کسی کے دل کا غبار تھا جس نے اپنے دل کے غبار کو رو رو کے آنسوؤں سے کسی کا گھر ڈبو دیا ہے۔ کھڑی دہلیز سب منڈیر گری، لہر پانی کی جھاڑو دیتی پھری۔ پانی کی لہریں چل رہی ہیں اور اس طرح پانی کی لہریں چل رہی ہیں، اس طرح جھاڑو دیتے چلی، گویا جھاڑو دے رہی ہیں، یعنی پانی کی لہر میں ہر چیز بہتے چلے جا رہی ہے۔ شاعر کو ایسا محسوس ہو رہا ہے جب پانی کی جب لہر آ رہی ہے، بارش پانی مکان میں آیا ہے، بہتے جا رہا ہے، تو جو کچھ بھی اس کے لہر کے سامنے آتا، بارش کے لہر کے سامنے آتا، وہ سب کا سب جو ہے اس کے ساتھ بہہ جاتا تھا۔ دہلیز، کھڑی ہوئی دہلیز تھی، وہ دہلیز بھی اپنے آپ کو بچا نہیں پائی اور وہ بھی پانی میں بہہ گئی۔ منڈیر بھی جو ہے اپنے وجود کو برقرار نہیں رکھ سکی اور پانی کے نظر ہو گئی، وہ بھی جو ہے بارش کا پانی کا لہر جو ہے وہاں بھی جھاڑو دے دیا گھر میں، یعنی نہ تو اب دہلیز رہی نہ تو منڈیر رہی۔ ساری بنیاد پانی نے کاٹی، اینٹ کے گھر کو کر دیا ماٹی۔ اینٹ کا گھر لوگ کہتے ہیں کہ مضبوط ہوتا ہے، لیکن مستقل پانی کے سبب شاعر یہ کہتا ہے کہ پانی اتنا زیادہ ہوا کہ بڑے بڑے گھر بہہ گئے، ساری بنیادیں ختم ہو گئی، ہل گئیں، اور اینٹ کے گھر بھی جو ہے ماٹی کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئے، یعنی گھریں بھی گر گئے اور وہ اینٹ بھی مٹی کی شکل اختیار کر گئی۔ جھک گئے سب ستون در بیٹھا، وہیں چھپر کھڑا ہے گھر بیٹھا۔ چھپر ٹھہرا ہوا ہے، اس کے ستون ٹھہرے ہوئے ہیں، لیکن گھر بیٹھ گیا، پانی میں ڈوب گیا ہے۔ سب کے سب ستون جو ہے وہ بھی بیٹھ گئے ہیں، جھک گئے سب ستون، کوئی ستون نہیں رہا۔ چھپر کھڑا ہے لیکن گھر بیٹھ گیا ہے۔ جب اجارے پہ آ کے چھت ٹھہری، ہم سبوں میں یہ مصلیت ٹھہری۔ اب سر پر آ کے چھت ٹھہر گئی، پانی گلے تک آ گیا ہوا ہے، پانی میں ڈوب گئے ہیں، کوئی بھی جو ہے ایسا نہیں رہا، یعنی اب کوئی ایسی طاقت اور سکت ان میں نہیں رہی۔ اب کیا کریں گے؟ سب مل کر، یعنی میر کے مکان میں جتنے افراد تھے سب مل کر مشورہ کرے اور سبھی میں یہ مصلیت ٹھہری، سبھی میں اس بات پر اتفاق رائے ہوا کہ جب گھر میں اتنا پانی داخل ہو گیا ہے، پانی کی لہر سے نے پورے گھر میں جھاڑو دے دیے ہیں، ہے نا، در رہا نہ دیوار رہی، نہ چھت رہا نہ کچھ رہا، تو اب کیا کرے؟ چاروں طرف پانی ہی پانی ہے، لہذا سب میں یہ مصلیت ٹھہری۔ کیا مصلیت ٹھہری؟ کہ آؤ اب چھوڑ کر یہ گھر نکلے، اب اس گھر میں رہنا بیکار سا ہے، کیونکہ اب یہ گھر کی کیفیت نہیں بلکہ تالاب بن گیا ہے، بلکہ ندی بن گئی ہے، تالاب کی شکل اختیار کر گیا۔
اب اس میں رہنا بیکار ہے۔ کسو ٹکٹی پر بیٹھ کر نکلے، ٹکٹی لکڑی پر بیٹھ کر جو ہم کسی طرح سے یہاں سے نکل جائیں، کیونکہ اگر ہم اور بھی رکتے ہیں، اگر گھر سے انسیت اور محبت کے اظہار اور بھی کرتے ہیں کہ چلیے تھوڑی دیر رک جاتے ہیں کسی طرح، تو یہ بے جا ہوگا، سوائے ڈوب مرنے کے کوئی کام نہ آئے گا۔ دب کے مرنے سے ڈوب مرنا خوب ہے، کنارہ یہاں سے کرنا خوب۔ بارش زیادہ ہوگی، مکان گر جائے گا، در و دیوار گر جائیں گے اور دب کے مر جائیں گے۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ دب کے مرنے سے بہتر ہے ڈوب مرنا، کیونکہ ڈوب مرنے میں بچنے کے امکانات رہتے ہیں۔ مٹی گر گئی، اوپر نیچے انسان ختم، آدمی ڈوبتے ہاتھ پیر مارتے کنارے پہنچ سکتا ہے کنارہ یہاں سے کرنا خوب، بہتر ہے کہ یہاں سے کنارہ کرے، اس گھر سے ہم کسی طرح سے نکل جائے۔ تو اب اس کا باقی کا جو حصہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ عزیز ہم دوسرے ویڈیو میں دیکھیں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، بہت بہت شکریہ۔